سلاما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله العظيم وصدق بلغنا رسول النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شاعر کہتا ہے بھوکی رہ کر کے ہم کو کھلاتی ہے ماں. بس تھوڑی دیر. بھوکی رہ کر کے ہم کو کھلاتی ہے ماں، اپنی تکلیف کو بھی چھپاتی ہے ماں. بھوکی رہ کر کے ہم کو کھلاتی ہے ماں، اپنی تکلیف کو بھی چھپاتی ہے ماں. ہمیں خوب روتی ہے تنہائیوں میں مگر سامنے بچوں کے مسکراتی ہے ماں. خوب روتی ہے تنہائیوں میں مگر سامنے بچوں کے مسکراتی ہے ماں. دودھ کی شکل میں اپنی اولاد کو خون اپنے جگر کا پلاتی ہے ماں. ہے ابھی پاس کر اس کی خدمت شریف، دور جا کر بہت یاد آتی ہے ماں. ہے ابھی پاس کر اس کی خدمت شریف، دور جا کر بہت یاد آتی ہے ماں. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ایک مرتبہ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین اکرام، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. کیا فرماتا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کی طرف نظریں اٹھا کر، اپنی والدین کو آنکھیں دکھا کر ان سے کبھی ہم کلام نہ ہو، اپنے والدین کو کبھی تکلیف نہ دیں، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کریں، اپنے والدین کے فرما بردار بن کر رہیں. اللہ اکبر. متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے والدین کی عظمت کو بیان کیا، اور صرف اللہ رب العزت نے ہی نہیں، اللہ کے محبوب نے بے شمار مقامات پر صحابی رسول سے والدین کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہیں یوں فرمایا، اے میرے صحابیوں سنو، جو اپنی والدہ کا چہرہ ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لے اسے ایک حج کا ثواب ملتا ہے. کتنا؟ ایک حج کا ثواب ملتا ہے. صحابی رسول ہیں، عریضہ پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ جو 2 مرتبہ دیکھے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسے 2 حج کا ثواب ملے گا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جو 3 مرتبہ دیکھے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اسے 3 حج کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو جتنی مرتبہ اپنی والدہ کے چہرے کو محبت سے دیکھے گا اسے اتنے حج کا ثواب دیا جائے گا. ماشاءاللہ. اللہ رب العزت نے والدین کی عظمت کو اس قدر بلند و بالا کیا، اس قدر رفعت پر پہنچایا، والدین کی عظمت کو بے شمار مرتبہ بیان فرمایا. لیکن آج کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. ہم اور آپ مسلسل والدین کی نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج یہاں سے حضرت جڑئی شہید علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ سے انشاءاللہ عز و جل ایک پیغام لے کر جائیں گے. چونکہ یہ جو جلسے ہوتے ہیں ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد لے کر جلسوں کو کرایا جاتا ہے. حضور اکبر حضور جڑئی شہید علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں اگر اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے تو جن جن بھائیوں نے اس میں حصہ لیا ہوگا اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، کوئی نہ کوئی ٹارگٹ ہوگا. اس نے سوچا ہوگا اس پروگرام سے ہمارے نوجوان بچوں کی اصلاح ہوگی، اس پروگرام سے ہمارے بچوں کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر ہم نے مذہب اسلام میں جنم لیا ہے، ہم مذہب اسلام میں پیدا ہوئے ہیں تو کچھ اصول بھی اس کے ہیں، کچھ ضوابط بھی ہیں، کچھ قانون بھی ہیں. اسی مقصد کے تحت اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے.
میں بس تھوڑی دیر عظمت والدین آپ کے سامنے رکھوں، چونکہ والدین کی عظمت وہ ہے جس کے تعلق سے فرمایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والدین کی رضا نہیں اللہ کی رضا ہے۔ جلسہ کتنا بھی کرا لیں اس وقت مقبول ہوگا جب آپ والدین کے فرما بردار ہوں گے، میلاد کتنا بھی منا لیں اس وقت آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جب آپ والدین کے فرما بردار ہو جائیں۔ یہ جو جتنی نیکیاں آپ کر رہے ہیں یہ معلق کر دی جاتی ہیں، زمین و آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہیں، معلق کر دی جاتی ہیں، اس وقت رب کعبہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں جب آپ کے والدین آپ سے راضی ہو جائیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی؟ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ گویا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کر لیا اس نے اللہ کو ناراض کر لیا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ لیکن اب زمانے کا جائزہ لیں، اب ذہن کو حاضر کر کے بیٹھیں، میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، زمانے کا جائزہ لیں۔ یار آپ ہی ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ دو تین بجے رات تک، 11-12 بجے رات تک آپ جب گلیوں میں ٹہلتے رہتے ہیں، چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، کوئی آپ کا انتظار کرتا ہوتا ہے، جس وقت تمام محلے کے لوگ سو گئے ہوتے ہیں آپ کا بھائی سو جاتا ہے، آپ کے والد سو جاتے ہیں، آپ کی بہنیں سو جاتی ہیں۔ اگر تمہارے گھر میں کسی کو انتظار ہوتا ہے تو تمہاری ضعیف ماں کو ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ٹکٹکی باندھ کر دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہے، میرا لال آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سوچتی رہتی ہے آج میرے لال کو آنے میں اتنی دیر کیوں ہو گئی، انتظار کرتی رہتی ہے۔ لیکن آپ کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دروازے پر جاتے ہیں، دستخط دیتے ہیں، ماں تو اپنی جانب سے دیری نہیں کرتی، فوراً اٹھ کر دروازہ کھولتی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، آپ اس پر روک جمانے لگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر کیوں کر دی، اسے ڈانٹنے لگتے ہیں، اونچی آواز میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، ماں کا دل دیکھیں، اس کی محبت دیکھیں، پھر بھی وہ تمہیں جواب نہیں دیتی ہے، سر کو خم کر لیتی ہے اور پوچھتی ہے مسکرا کر، بیٹا اتنی رات تک کہاں تھے؟ تھوڑا جلدی گھر آ جایا کرو۔ بیٹا میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، بیٹا میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑا جلدی گھر آ جایا کرو۔ اللہ اکبر، ماں کا یہ کلام سن کر آپ پھر بھی اس پر غصہ دکھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں میں کچھ بھی کروں، کہیں بھی کروں، کہیں بھی جاؤں، تجھ سے کیا مطلب ہے؟ یاد رکھو جب یہ والدین سفید کپڑے میں لپٹ کر قبرستان کی طرف چلے جائیں گے نا، قبر میں اتار دیے جائیں گے، جب تمہیں کوئی بیٹا کہہ کر بلانے والا نہیں ہوگا اس وقت احساس ہوگا کاش ہم نے ماں کی فرما برداری کی ہوتی، کاش ہم نے اپنے ماں کا ادب و احترام کیا ہوتا۔ اس وقت احساس ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کتنے بجے رات کو گھر آ رہے ہو، کس وقت گھر میں تمہارا داخلہ ہو رہا ہے، کس وقت نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا والدین کی خدمت کریں۔ رب کعبہ کی قسم، جب میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں نا اپنے والدین کو جواب دیتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، آؤ والدین کی محبت کی کتاب کے چند برکات آپ کے سامنے پلٹ کر رکھتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ کی ماں نے آپ کے لیے کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، آپ کے باپ نے آپ کے لیے کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے، تب آپ جا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، جب آپ باپ کے صلب سے منتقل ہو کر ماں کے شکم میں جاتے ہیں نا، 3 مہینے کی مدت تک ماں اپنی خواہشوں سے کھانا کھانا چھوڑ دیتی ہے، ڈاکٹر کے پاس پہنچتی ہے مشورہ لینے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں میرے شکم میں میرا بچہ پل رہا ہے، میں کیا چیز کھاؤں کیا نہ کھاؤں۔ ڈاکٹر نے جن جن چیزوں کو منع کر دیا ماں نہیں کھاتی ہے۔ اللہ اکبر، جب 6 مہینے کی مدت گزرتی ہے ماں اپنی مرضی سے لیٹنا چھوڑ دیتی ہے، اپنی مرضی سے اٹھنا چھوڑ دیتی ہے، اپنی مرضی سے چلنا چھوڑ دیتی ہے۔ اگر کہیں جا رہی ہو نا ماں کو دھکا لگ جائے، رب کعبہ کی قسم ماں کو اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، فقط اس لیے پھٹتا ہے مجھے جو چوٹ لگی اس کی کوئی بات نہیں ہے، میرے شکم میں جو بچہ پل رہا ہے اے اللہ اسے کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو، اے اللہ اس میں کوئی کمی نہ آنے پائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، یا رسول اللہ۔ محترم سامعین اکرام، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ماں کو جب دھکا لگتا ہے نا، جب بچہ شکم میں ہو اور ماں کو کوئی دھکا لگ جائے، ماں کو چوٹ لگ جائے نا، اس وقت ماں کو اپنی تکلیف نہیں دکھائی دیتی ہے، ماں صرف یہی سوچتی ہے میرا بچہ جو میرے شکم میں پل رہا ہے، میرے پیٹ میں پل رہا ہے، اللہ اسے کوئی نہ تکلیف ہوئی ہو۔ اللہ اکبر، جس وقت تمہاری ولادت ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جو آپریشن سے پیدا ہوتے ہیں، جن کے
کہ ولادت بلا آپریشن کے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، جب آپ کی ماں کو ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے نا، اس وقت ڈاکٹر ایک پرچہ لے کر حاضر ہوتا ہے۔ اس پرچے میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ بچہ آپریشن سے ہوگا، 7 چمڑے ہیں، 7 چمڑوں کو کاٹا جائے گا تب بچہ نکالا جائے گا۔ ماں سے یہ کہا جاتا ہے اس وقت تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، یا تو تمہاری جان بچائی جا سکتی ہے یا بچے کی جان بچائی جا سکتی ہے، تو ماں کی جان کو خطرہ ہے۔ ڈاکٹر ہے، ماں سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جان بچانا چاہو تو بچا سکتی ہو یا بچے کی جان بچانا چاہو تو بچا سکتی ہو، اس میں خطرہ ہے، میں آپریشن اسی شرط پہ کروں گا کہ تم اس پر سائن کر دو، دستخط کر دو کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ دیکھ تو صحیح ماں کا کلیجہ، اپنے بچے سے کس قدر ماں محبت کرتی ہے، بانگے دہل آواز لگاتی ہے اور بلند آواز سے کہتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ آپریشن کریں، مجھے کچھ ہو جائے ہو جانے دیں، لیکن میرا لال صحیح سلامت ہونا چاہیے، میرا بچہ صحیح سلامت ہونا چاہیے۔ یار کچھ تو سوچو، جب اس ماں کو آنکھ دکھاتے ہوگے اور یہ کہتے ہوگے تو نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، اس وقت اس ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ اوپر آج کے معاملات دیکھے جاتے ہیں، لوگ اپنے ضعیف ماں باپ کو پریشان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گھر میں 2 بھائی ہیں نا، اگر دونوں میں جھگڑا ہے تو والدین کسی ایک کی طرف رہیں گے، دوسری کی طرف نہیں آ سکتے ہیں۔ کس لیے نہیں آ سکتے ہیں؟ چونکہ بڑے بھائی سے ہمارا جھگڑا ہے، میرا باپ اس کے ساتھ رہ رہا ہے، لہٰذا میں اس سے ہم کلام نہیں ہوں گا۔ سوچے تو صحیح، تم 4 بھائی تھے، بچپنے میں باپ نے کبھی تمہاری محبت کو تقسیم نہ کیا، جیسی محبت چھوٹے بیٹے سے کی ویسی محبت بڑے بیٹے سے کی، لیکن آج جب تم ان کی محبتوں کو تقسیم کرتے ہوگے اس وقت باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا جلسوں سے پیغام لے کر جایا کریں، والدین کی قربانیوں کو یاد کریں، والدین سے سچی محبت کریں، عقیدت رکھیں، خدا را ان کے دل کو نہ دکھائیں۔ جب وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس وقت احساس ہوتا ہے واقعی ماں باپ وہ سایہ دار شجر تھے، وہ سایہ دار درخت تھے کہ وہ جب دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ہم دھوپ کے تلے آ گئے ہیں، اب ہم تپش کے تلے آ گئے ہیں۔ یاد کرو جب تم چھوٹے تھے نا، تمہارے باپ کی بھی قربانی تم پر بے شمار ہے۔ تم چھوٹے تھے، باپ لوگوں کی غلامیاں کرتا تھا، لوگوں کی نوکریاں کرتا تھا، تب جا کر تمہاری پرورش باپ نے کی ہے۔ تم نے کسی خواہش کا اظہار کیا نا، باپ نے لوگوں کی غلامی کی، باپ نے لوگوں کے یہاں نوکریاں کی ہے، تب جا کر تمہاری پرورش کی ہے باپ نے۔ تم ایسی خواہشوں کا اظہار کرتے رہے، باپ بظاہر تمہارے سامنے مسکراتا رہا، اکیلے میں جا کر روتا رہا، مولا اپنے بچے کی خواہش کیسے پوری کروں۔ اللہ اکبر، اگر وہ 1 گھنٹہ کام کرتا تھا تو تمہارے لیے تمہارے باپ نے 2 گھنٹہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اگر وہ 1 جگہ مزدوری کرتا تھا تمہارے لیے تمہارے باپ نے 2 جگہ مزدوریاں کرنا شروع کر دیا کہ اپنے بیٹے کی خواہش کو پوری کروں گا، اپنے بیٹے کے تمام تر خواہشات کو پوری کروں گا۔ اللہ اکبر، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے یہی بچے ہیں جن سے باپ اتنی محبت کر رہا ہے، ماں اتنی محبت کر رہی ہے، لیکن جب یہ جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں، ان کا نکاح ہو جاتا ہے، اس کے بعد عام طور سے دیکھا جاتا ہے یہی بچے والدین کی نافرمانیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی ماں پر اپنی بیوی کو فوقیت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی بیوی کی بات پہلے مانتے ہیں، ماں کی بات بعد میں مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔